بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حفاظت قرآن کا سفر کیسے ہوا، نزول وحی کی کیا تفصیلات ہیں، سورتوں کو کیسے ترتیب دیا گیا، پاروں کی تقسیم کیسے ہوئی، قراءات کی تبدیلی کا کیا مطلب ہے، کن کن لوگوں کی اس حوالے سے خدمات ہیں، یہ سب کچھ آپ کے سامنے اس مقصد سے رکھا گیا کہ ایک مسلمان کا اللہ کے کلام پر جو اعتماد اور یقین ہے وہ پختہ ترین رہے اور اسے پورا اطمینان ہو اور پوری تسلی ہو کہ جس کلام کو وہ تلاوت کرتا ہے اور سنتا ہے یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اس میں کسی قسم کی انسانی کوئی کاوش، کوئی تبدیلی شامل نہیں ہے۔ جمع کر لیا گیا قرآن پاک کو، پھر عاجم کے اسلام میں داخل ہونے کی وجہ سے ان کے لیے اعرابوں اور نکات کے بغیر عربی کا پڑھنا مشکل تھا۔ اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے بنو امیہ کے خلیفہ حجاج ابن یوسف نے اپنے دور حکومت میں قرآن پاک کی تشکیل یعنی الفاظ کے اعراب لگوائے، زبریں زیریں لگوائیں اور حروف کو نکات لگوائے تاکہ پڑھنے والا عرب ہو یا عجم ہو اس کے لیے آسانی ہو جائے۔ جس نے بھی یہ خدمت انجام دی اللہ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ ہمیں بہرحال یہ ایک مہیا اور تیار نعمت اللہ کی رحمت سے مل گئی ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ حفاظت قرآن کے ضمن میں نے سورۃ القیامہ کی ایک آیت ذکر آپ کے سامنے کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں اس بات کی پریشانی رہتی تھی کہ کہیں کچھ بھول نہ جائے، تو اللہ رب العزت نے سورہ قیامہ کی آیتیں نازل فرمائیں اور کہا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ نہیں بھولیں گے، اسے محفوظ کرانا ہمارے ذمہ ہے، ہم بھولنے نہیں دیں گے آپ کو، اس کی حفاظت ہمارے ذمہ رہے۔ اچھا، وہاں قابل غور بات یہ ہے پیارے بھائیوں، اور میں اس پر ارادتاً آنا چاہتا تھا تاکہ سرچشمہ اسلام جیسے قرآن ہے ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت ہے، تو اس کے محفوظ ہونے پر بھی بات ہو تاکہ ایک مسلمان قرآن اور حدیث دونوں کے مقام منزلت حجیت سے آگاہ ہو۔ تو اللہ نے وہاں جو ضمانت دی ہے اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے دو ضمانتیں دی ہیں، قابل غور بات ہے، اس پر توجہ کیجئے۔ اللہ رب العزت نے ایک تسلی دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الفاظ قرآن ہم گم نہیں ہونے دیں گے، آپ فکر نہ کریں، جبریل پڑھیں آپ اطمینان سے سنیں، بعد میں آپ پڑھیں، کوئی زبر زیر کی بھی غلطی آپ نہیں کریں گے۔ ایک یہ ضمانت دی ہے، اور اس ضمانت کو اللہ رب العزت نے خوب نبھایا اور قرآن پاک میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی، اللہ رب العزت کا یہ ہم پر کرم ہوا۔ اور دوسری ضمانت یہ دی ہے ثم ان علینا بیانہ، وضاحت قرآن، بیان قرآن، شرح قرآن، مراد اور مفہوم قرآن ہے جو
اس کو بھی محفوظ رکھنا ہمارے ذمہ رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ ہم اس کے الفاظ گم ہونے دیں گے، نہ ہم اس کا معنی گم ہونے دیں گے۔ یہ سورۃ القیامہ کی آیتیں ہیں۔ ان آیات میں حفاظت قرآن کا جس انداز اور زور سے ذکر کیا گیا ہے، حفاظت حدیث کا اسی انداز سے ذکر کیا گیا ہے۔ تو نہ قرآن بدلا، نہ بیان قرآن بدلا۔ اب بیان قرآن کیا ہے؟ بیان قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و حدیث ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ پر یہ نصیحت نازل کی لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ دین، یہ قرآن ہم نے آپ پر اتارا تاکہ آپ لوگوں پر اسے واضح کریں، اسے کھولیں، اس کی شرح کریں، اس کا بیان کریں۔ سورۃ القیامہ میں بیان کی حفاظت ہے، اور یہاں یہ سورہ نحل کی غالباً آیت ہے، یہاں اللہ رب العزت نے لِتُبَيِّنَ، بیان کرنا محمد رسول اللہ کا وظیفہ بتایا ہے۔ جس بیان قرآن کی حفاظت کی ضمانت سورہ قیامہ میں دی، اس بیان قرآن کی ذمہ داری اللہ نے محمد رسول اللہ پر لگائی۔ گویا ہم خلاصہ کرتے ہوئے یہ عرض کریں گے کہ بیان قرآن محفوظ ہے، نہ قرآن کے لفظوں میں تبدیلی کرنا ممکن ہے، نہ قرآن کے بیان اور شرح میں تبدیلی کرنا ممکن ہے۔ اللہ نے بس حفاظت قرآن کی ضمانت دی، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ نے پورے دین کی حفاظت کی ضمانت دی، پورے دین میں قرآن بھی ہے اور پورے دین میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے۔ قرآن پاک میں لفظ کتاب اللہ پیارے بھائیوں چار ایک مقامات پر آیا ہے۔ جہاں بھی قرآن پاک میں لفظ کتاب اللہ آیا ہے، اس سے مراد دین اللہ ہے۔ جہاں بھی لفظ کتاب اللہ آیا ہے، اس سے مراد اللہ کا سارا دین ہے۔ کتاب اللہ سے مراد قرآن یہ نہیں، کتاب اللہ سے مراد دین اسلام، یہ معنی ہے۔ ہاں کہیں لفظ کتاب اور سنت ساتھ آ جائے تو کتاب سے مراد قرآن ہوگا اور سنت سے مراد محمد رسول اللہ کی حدیث ہوگی۔ اور اکیلا لفظ کتاب ہے، جیسے سورہ توبہ میں ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، مہینوں کی تعداد 12 ہے، اللہ کی کتاب میں ذکر ہے، اللہ کی کتاب میں ذکر ہے۔ اور اللہ کی کتاب کو ہم کھولتے ہیں تو 12 مہینوں کے نام تو نہیں ملتے، آپ کو 12 مہینوں کے نام تو نہیں ملتے۔ اب قرآن کہتا سچ ہے کہ اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، 4 حرمت والے بھی ہیں، لیکن قرآن کو ہم فاتحہ سے والناس تک پڑھتے ہیں تو 12 مہینوں کا نام نہیں ملتا، 12 مہینوں کا نام نہیں ملتا، حرمت والے مہینوں کا نام بھی نہیں ملتا۔ رب نے بھی ٹھیک کہا کہ 12 مہینوں اور 4 حرمت والوں کا تذکرہ کتاب میں ہے، اور ہم بھی ٹھیک کہتے ہیں کہ فاتحہ سے لے کر والناس تک 12 مہینوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو آیت کیا کہہ رہی ہے؟ کوئی اور شے ہے جس پر کتاب اللہ کا لفظ استعمال کر رہی ہے آیت۔ میری بات میری خواہش ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوں۔ آیت نے کہا کتاب اللہ میں تذکرہ ہے، آپ نے قرآن کو کھولا تذکرہ نہیں تھا، تو کیا ثابت ہوا کہ جہاں تذکرہ ہے وہ کتاب اللہ ہے، یہی معنی بنا۔ جہاں تذکرہ ہے وہ کتاب اللہ ہے۔ 12 مہینوں کی تفصیل، حرمت والے مہینوں کی تفصیل و ترتیب یہ ملی ہمیں بخاری کتاب الحج میں۔ حجۃ الوداع کے خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مہینوں کی ترتیب بتائی۔
تو بخاری حدیث کی کتاب ہے، آیت نے جسے کتاب اللہ کہا وہ علم حدیث ٹھہرا۔ یہاں آیت نے کتاب اللہ علم حدیث کو کہا۔ ایک بدکاری کا واقعہ ہوا، بخاری میں متعدد دفعہ آیا ہے۔ دونوں فریقوں نے بیٹھ کر کوئی صلح مصالحت کر لی، کوئی جرمانہ طے کیا، ادائیگی ہو گئی۔ کسی نے مسئلہ بتایا کہ یہ تو نہیں ہے، مسئلہ تو اور ہے، پوچھنے کے لیے رسول اللہ کے پاس آئے، پوچھنے کے لیے رسول اللہ کے پاس آئے۔ ایک جلد بات کرنے والا تھا، اس نے آ کر قصہ سنایا سارا، یہ ہوا، میرے بیٹے نے یہ کچھ کیا اور ہم نے یہ فیصلہ کیا، ہمیں پتا چلا کہ ہمارا فیصلہ غلط تھا۔ اللہ کے نبی، اگر ہمارا فیصلہ غلط ہے تو آپ اللہ کی کتاب کی روشنی میں ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں۔ بخاری میں کم از کم 5 مرتبہ یہ حدیث ہے۔ کتاب الحدود کی طرف جائیے، دوسرے مقامات کی طرف جائیے، تفسیر میں جائیے، آپ کو انشاءاللہ یہ حدیث بکثرت ملے گی۔ اقضی بیننا فی بکتاب اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب کی روشنی میں ہمارے درمیان فیصلہ کریں۔ کیا کہا سائل نے؟ اللہ کی کتاب کی روشنی میں ہمارے درمیان فیصلہ کریں۔ آپ نے فرمایا لاقضین بینکما بکتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب کی روشنی میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا، میں اللہ کی کتاب کی روشنی میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا۔ آپ نے جو فیصلہ کیا وہ فیصلہ حدیث میں آتا ہے، وہ فیصلہ قرآن میں آتا ہے، وہ فیصلہ حدیث میں آتا ہے۔ آپ نے فرمایا اغدو یا انیس الی امرأت ھذا، انیس جاؤ اس کی بیوی کے پاس، فإن اعترف، اس سے بیان دو، اگر وہ اعتراف گناہ کرے تو فرجمھا، جا کے اسے رجم کرنا، جا کے اسے رجم کر دینا۔ انیس گیا، عورت سے پوچھا، اس نے اعتراف کیا، انیس نے رجم کیا۔ فاتحہ سے لے کر والناس تک رجم کا تذکرہ نہیں ملتا، فاتحہ سے لے کر والناس تک رجم کا تذکرہ نہیں ملتا۔ علوم قرآن میں اور علوم حدیث میں اس بات کا تذکرہ آیا ہے کہ رجم کی آیت نازل ہوئی تھی، بعد میں اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی۔ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ، اگر شادی شدہ مرد و عورت بدکاری کا ارتکاب کریں تو سزا رجم بنتی ہے۔ یہ آیت اتری تھی، حکم باقی رہا، تلاوت اللہ نے اٹھا لی، تلاوت اللہ نے اٹھا لی۔ اب آپ جو نسخہ اٹھاتے ہیں اسے فاتحہ سے والناس تک پڑھتے ہیں، آپ رجم کی سزا تلاش کرتے ہیں تو رجم کی سزا آپ کو نہیں ملتی۔ رجم کی سزا کہاں ہے؟ رجم کی سزا بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی، ابی داؤد میں ہے، علم حدیث میں ہے۔ رجم کی سزا علم حدیث میں مذکور ہے، اور رسول اللہ نے قسم کھا کے کہا، اللہ کی قسم میں کتاب اللہ کی روشنی میں فیصلہ کروں گا۔ تو علم حدیث کو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کہا۔ دو مثالیں کفایت کریں گی۔ قرآن میں اللہ نے کتاب اللہ علم حدیث پر بولا ہے، اور بخاری میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ حدیث پر بولا ہے۔ بخاری میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، میں اللہ کی کتاب کی روشنی میں فیصلہ کروں گا، اور جو فیصلہ کیا وہ حدیث کا فیصلہ ہے، وہ قرآن کا فیصلہ نہیں۔ میں یہاں تک پہنچنا اور پہنچانا چاہتا ہوں اپنے پیارے بھائیوں کو کہ کتاب اللہ کا جب لفظ استعمال ہو تو اس سے اکیلا قرآن مراد نہ لیا کریں۔ اگر یہ نقطہ سمجھ آ جائے تو بہت بڑی الجھن، جس کے بعد فتنوں کے طوفان کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت سے وہ کافور ہو جاتی ہے۔ ہمارا مبتدی یہ کہتا ہے، اور ہمارا سرسری نگاہ سے مطالعہ کرنے والا پیارا بھائی یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے صاحب قرآن کی حفاظت کی ضمانت تو اللہ نے دی، اور حدیث کی حفاظت کی ضمانت اللہ نے نہیں دی۔ اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔
تو اس کا ہاتھ پکڑیے اور اس سے کہیے پیارے بھائی آپ ہمیں یہ دکھائیے کہ قرآن کی حفاظت کی ضمانت اللہ نے کہاں دی؟ کتاب کی حفاظت کی ضمانت ہے، ذکر کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ کتاب سے مراد پورا دین ہے، ذکر سے مراد پورا دین ہے، ذکر سے مراد پورا دین ہے۔ تو جس دلیل نے قرآن کو محفوظ ثابت کیا، اسی دلیل نے اسی وقت سنت رسول کو بھی محفوظ ثابت کیا۔ سنت رسول بھی اسی طرح محفوظ ہے جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو محفوظ فرمایا، جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو محفوظ فرمایا۔ صحیح مسلم عبداللہ ابن عباس غالباً راوی ہیں، اور کتاب التفسیر میں حدیث آتی ہے الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، تمہیں اطلاع ہو جائے مجھے قرآن اور قرآن جیسا دو چیزیں اکٹھی دی گئی ہیں، مجھے قرآن اور قرآن جیسی چیز اللہ رب العزت نے اکٹھی دی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، حدیث فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور فہم اللہ کی طرف سے ہے، تصدیق شدہ اللہ کی طرف سے ہے، منظور شدہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ اللہ کی طرف سے تسلیم شدہ ہے، اور قرآن اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اس اعتبار سے دونوں میں فرق ہے کہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیوں کا پیکج ہے، ایک ایک آیت پر ایک ایک اونٹ کا اجر کا پیکج ہے۔ حدیث الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حدیث قرآن پاک کے ساتھ محفوظ ہے، قرآن پاک کے ساتھ محفوظ ہے۔ جن دنوں جو لوگ قرآن پاک لکھ رہے تھے، انہی دنوں وہی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھ رہے تھے۔ ہاں البتہ یہ تعلیم دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو قرآن کو لکھنے والے ہیں وہ حدیث کو قرآن کے ساتھ نہ لکھیں، وہ حدیث کو قرآن کے ساتھ نہ لکھیں۔ یہ الگ سبجیکٹ ہے، وہ الگ سبجیکٹ ہے، دونوں کی ایک ہی کاپی بن جائے تو مکسنگ کا ڈر ہوگا، دونوں کی ایک کاپی بن جائے تو مکسنگ کا ڈر ہوگا۔ اس لیے جو حدیث لکھنے والے ہیں وہ الگ سے حدیث لکھیں، جو قرآن لکھنے والے ہیں وہ الگ سے قرآن لکھیں، وہ الگ سے قرآن لکھیں۔ دونوں کو اکٹھا لکھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ صحیح مسلم میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھا کرو۔ یہ کاتبوں سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کاتبوں سے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم میں حدیث ہے مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھا کرو۔ یہ آپ نے فرمایا کاتبوں نے قرآن کے علاوہ قرآن کے ساتھ کچھ اور نہ لکھا، قرآن کے ساتھ اور کچھ نہ لکھا۔ یہ معنی نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حدیثیں نہ لکھا کرو، یہ معنی نہیں تھا کہ حدیثیں نہ لکھا کرو۔ یہ معنی ہو تو یہ لفظی حدیث کے ہے، یہ لفظی صحیح مسلم کے ہے، لا تکتبوا عنی غیر القرآن، یہ لفظی حدیث کے ہے۔ اگر معنی یہ ہوتا حدیثیں نہ لکھا کرو تو یہ حدیث بھی نہ لکھی جاتی، یہ حدیث بھی نہ لکھی جاتی۔ جن سے کہا مجھ سے غیر قرآن نہ لکھا کرو، انہوں نے حدیث لکھی، انہوں نے حدیث لکھی، تو انہوں نے براہ راست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے کا معنی وہ نہیں سمجھا جو آج سمجھا گیا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ آپ کی مراد یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ مکس کر کے نہ لکھو، اس لیے انہوں نے حدیث الگ لکھی، قرآن الگ لکھا، انہوں نے حدیث الگ لکھی، قرآن الگ لکھا۔ تو قرآن بھی لکھا جاتا رہا اور حدیث بھی لکھی جاتی رہی۔ رسول اللہ کی آنکھیں بند ہوئی، قرآن بھی پورا اور حدیث بھی پوری ہوئی۔ یہ حجۃ الوداع ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس حج کے بعد 2-1 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، حجۃ الوداع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، یمن کا ایک اعرابی ابو شاہ وہ خطبہ سنتا ہے، وہ کھڑا ہو جاتا ہے
बुखारी में हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करता है, उक्तबू ली या रसूल अल्लाह, मैं पढ़ा लिखा बंदा नहीं, आपका खुतबा सुना है, जामे नसीहतें हैं, इंसानियत के लिए राह अमल है, हिदायत का पैगाम है, हर मौजू में आपने रहनुमाई की है, मैं डरता हूँ भूल जाऊंगा। मेरी ये तमन्ना है अल्लाह के नबी आप किसी से कहें वो आपका खुतबा लिखवा दे, लिख दे मुझे, आप किसी से कहें वो ये खुतबा मुझे लिख दे। अब ये खुतबा अल्फाज रसूल है प्यारे भाइयों, ये खुतबा अल्फाज रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप कहिए किसी से लिख दें, 1.5 लाख का मजमा है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंटनी पर सवार है, लोगों ने सुना, बंदे ने एलानिया कहा मुझे हदीस लिखवा दे, रसूलुल्लाह से कहा मुझे हदीस लिखवा दे, उक्तबू ली या रसूल अल्लाह, मेरी तमन्ना है मुझे हदीस लिख कर दी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजरिया अगर ये होता, नहीं हदीस लिखना जायज नहीं है, हदीस लिखना जायज नहीं है, इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने कब लिया है, बस कुरान लिखना जायज था, वो हो गया, उसकी हिफाजत का जिम्मा। अगर नजरिया ये होता तो जवाब ये बनता है कि आप फरमाते तेरे पास कुरान तो मौजूद है, हदीस लिखने की क्या जरूरत। आप यही कहते ना, मुतालबा नाजायज हो तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर खामोश रहेंगे? हरगिज नहीं। हदीस तकरीरी होती ही वही है कि मामला रसूलुल्लाह की निगाहों से गुजरे, आप चुप कर जाएं, हम समझ जाएंगे कि मामला ठीक है। गलत होता तो रसूलुल्लाह चुप क्यों करते, गलत होता तो रसूलुल्लाह चुप क्यों करते। अबू शाह मियां तेरा मुतालबा ठीक नहीं है, तू हदीस लिखवाने का मुतालबा करता है, कुरान महफूज है, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है, आयतें तेरे पास है, रहनुमाई करती रहेंगी, इसलिए हदीस लिखने की जरूरत नहीं है। ये जवाब नहीं दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने इरशाद फरमाया उक्तबू ली अबी शाह, अबू शाह को लिख दो, अबू शाह को लिख दो। अबू शाह को लिख दिया, अबू शाह का लिखा और जाबिर का लिखा और दीगर का लिखा खुतबा हज्जतुल विदा के नाम से आज मुसलमानों के हाथ में, आज मुसलमानों के हाथ में है। तो जिन दिनों कुरान पाक लिखा जा रहा था उन्हीं दिनों रसूलुल्लाह की हदीसें लिखी जा रही थी। वही लोग लिखने वाले थे जो कुरान को लिखने वाले थे, वही लोग थे जो रसूलुल्लाह की हदीसों को लिखते थे। और ये कोई किसी का पर्सनल मैटर नहीं था कि कोई चाहे तो लिख ले, बल्कि इसका इल्म था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका इल्म था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। बुखारी किताबुल इल्म में किताबुल इल्म के हवाले से सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से हदीस आती है, कुन्तु अक्तुबु कुल्ल शैइन अस्माहु मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल्लाह फरमाते हैं रसूलुल्लाह जो फरमाते मैं सब लिख लेता, रसूलुल्लाह जो फरमाते मैं सब लिख लेता। मेरे साथियों ने मुझसे कहा इन्नका तक्तुबु कुल्ल शै, हर चीज लिख लेते हो, रसूलुल्लाह इंसान है, कभी गुस्से में होते हैं, कभी खुशी में होते हैं, हर बात लिखने की जरूरत नहीं है, हर बात लिखने की जरूरत नहीं है, ना लिखा करो हर बात। कोई दर्स दुरूस हो, कोई खुतबा जुमा हो, लिख लिया, बाकी हर शय लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे मेरे साथियों ने मशवरा दिया, मैंने रसूलुल्लाह के सामने उनका मशवरा रखा, आप इजाजत देते हैं या नहीं देते। मैंने कहा लोगों ने एतराज किया है, क्या करूं? आपने फरमाया उक्तुब फवल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही मा यखरुजु मिन हातैनि इल्ला अल-हक़। अब्दुल्लाह लिखता रहे, लोगों के एतराज की परवाह न कर। अल्लाह की कसम जिसने मुझे सच के साथ रसूल बनाकर भेजा है, इन होठों के दरमियान से हक के अलावा कोई बात नहीं निकलती, इन होठों के दरमियान से हक के अलावा कोई बात नहीं निकलती। और अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लिखते रहे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते मा मिन असहाबि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह के साथियों में कोई मुझसे ज्यादा रसूलुल्लाह की हदीस को याद करने वाला नहीं था। हाँ, अब्दुल्लाह इब्न अम्र वो कसरत से याद करते थे, लेकिन फर्क मेरा और उनका ये था कि मैं याद कर लेता था, वो लिख लेते थे। इल्ला अन्नी अन्नहु काना यक्तुबु वला अक्तुब, अब्दुल्लाह लिखते रहते थे, मैं लिख नहीं सकता था, मैं लिख नहीं सकता था। तो मैं यहाँ ठहराना चाहता था अपने प्यारे भाइयों के नजरिए को
کہ جس طرح اللہ رب العزت نے سورۃ القیامہ میں حفاظت قرآن کی ذمہ داری اور ضمانت دی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ القیامہ میں حفاظت حدیث کی ضمانت دی ہے۔ جن چوکیداروں سے، جن خادموں سے، جن غلاموں سے، جن صحابہ سے، جن اللہ والوں سے اللہ نے حفاظت کلام اللہ کرایا، انہی سے اللہ رب العزت نے حفاظت کلام رسول۔ آج ہم الحمدللہ 14ویں صدی میں 15ویں صدی میں بیٹھے ہوئے ہم اطمینان سے ایک ایک باریکی سے آگاہ ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے کیسے تھے، کملی کالی تھی، سرما کیسے لگاتے تھے، بالوں کا کیا سائز تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد، رنگ، اٹھنا بیٹھنا، مسکراہٹ، ہر چیز کی جو تفصیل ہے یہ ہمیں اللہ کی رحمت سے مل گئی کہ اللہ رب العزت نے ضمانت دی کہ میں پورے دین کی حفاظت کر دوں گا، اور اللہ نے اس ضمانت کو پورا فرمایا۔ ایسے سچے سچے دیانتدار ذمہ دار چوکیداران اسلام اور محبان اسلام اور خیر خواہان اور باصلاحیت لوگ اللہ رب العزت نے تخلیق فرمائے، جنہوں نے اس ضمانت کو پورا کیا، اور آج مسلمانوں کے پاس بصیرت اور بصارت دونوں نعمتیں اللہ رب العزت نے جمع فرما دی ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔